الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین نے مجھے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 بار رحمتیں بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت حقل بن زیاد اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوران بیان ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم اللہ پاک کی نعمتوں کا بہت شکر ادا کرو جن کی وجہ سے تم اللہ پاک کی بھڑکائی ہوئی اس آگ سے دور کر دیے گئے ہو جو دلوں تک چڑھ جاتی ہے۔ تم ایسے گھر میں ہو جس میں تھوڑی ہی دیر ٹھہرنا ہے اور تم بہت ہی قلیل عرصے کے لیے ان لوگوں کے نائب بن کر آئے ہو جن کی عمریں تم سے زیادہ تھیں، ان کے جسم تم سے زیادہ لمبے تھے اور انہوں نے پہاڑوں کو کھود کر پہاڑ ڈالا اور چٹانیں توڑ ڈالیں، اور وہ ایسے جنگجو اور بہادر تھے کہ شہروں میں پہنچ کر شدید حملے کیا کرتے تھے۔ ان کے اجسام ستونوں کی مانند تھے اور انہوں نے اس فانی دنیا میں بہت کم وقت گزارا۔ گردش ایام نے ان کی طویل عمریں گھٹا دیں، ان کے نشانات مٹا دیے، ان کے گھروں کو ویران کر دیا، ان کے ذکر کو بھلا دیا، ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا۔ جو لوگ بہت گرجدار آواز میں باتیں کیا کرتے تھے، مرنے کے بعد کبھی ان کی دھیمی سی آواز بھی نہ سنائی دی، اور وہ فضول امیدوں میں پڑے عیش و عشرت سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل نہ کی اور غفلت کی وادیوں میں بھٹکتے رہے۔ اچانک رات کے وقت ان پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا تو ان میں سے اکثر اپنے گھروں میں سوئی کے سوئی رہ گئے، یعنی موت کے منہ میں اتر گئے، اور جو باقی رہ گئے تھے وہ عذاب کے آثار و نشانات، زوال نعمت اور تباہ و برباد گھروں کو دیکھنے لگے۔ ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے عبرت اور نشانیاں ہیں جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان کے بعد تمہاری عمریں کم ہو گئی ہیں، دنیا فنا کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے، اب ہر طرف برائیوں کا دور دورہ ہے، عفو و درگزر پیٹ پھیر گیا، خیر خواہی اور نرمی رخصت ہو گئی، اب عبرتناک ہولناکیاں، مختلف قسم کی سزائیں، فتنہ و فساد، لغزشوں کی بھرمار اور گزرے ہوئے ان لوگوں کی بری باتیں رہ گئیں جن کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہوا۔ اے لوگو، تم ان غافل کی طرح نہ ہو جانا جنہیں طویل عمری کی جھوٹی امیدوں نے دھوکے میں ڈالے رکھا۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دل لگانے میں مشغول نہ رہیں دنیا کی رنگینیوں میں۔ روزانہ نہ جانے کتنے موت کے واقعات ہم سنتے ہیں کہ مثلاً فلاں کینسر کی مریضہ تھی، اس کا انتقال ہو گیا، فلاں کا دل کا دورہ ہوا، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، اچانک فوت ہو گیا، گولی لگی، موت کی گھاٹ اتر گئے۔ کسی کو اپنے ہاتھوں سے ہم غسل دیتے ہیں، دفن کرتے ہیں، لیکن وقتی طور پر غمزدہ ہونے کے بعد پھر وہی دنیاوی کام۔ اور ہم یاد رکھیے، جس طرح آج ہم کسی اور کو غسل دے کر کفن پہنا کر قبرستان روانہ کرتے ہیں، ایک دن ہمارے ساتھ بھی یہی معاملات کیے جائیں گے، کیونکہ موت برحق ہے اور ہر ایک کو اس کا مزہ چکھنا ہے اور اچھے برے عمل کی جزا کے طور پر اپنی کرنی کا پھل بھی بھگتنا ہے۔ جیسا کہ پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں، برائی اور بھلائی سے جانچنے کو، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ واقعی یہ حقیقت ہے کہ جس نے زندگی کا جام پی لیا ہے اس نے موت کا پیالہ بھی پینا ہے۔ امیر ہو یا غریب،
عالم ہو یا مسلمان یا غیر مسلم، اسے ضرور موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم دنیا کے کسی بھی گوشے میں پہنچ جائیں، اپنے طور پر موت سے بچنے کے لیے چاہے کتنے ہی انتظامات کر لیے، لیکن موت بہر صورت آ کر ہی رہے گی۔ جیسا کہ پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 78 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر نعیمی میں ہے کہ ہر شخص کی موت کا وقت، موت کی جگہ مقرر ہے، کوئی اس سے کسی تدبیر اور کسی حیلے سے نہیں بچ سکتا۔ تم جہاں کہیں رہو، اپنے وقت پر موت تم کو ضرور پہنچے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں یا آسمان کے برجوں میں پہنچ جاؤ، زندگی کے لیے کتنی ہی حفاظت کے سامان بنا لو، مگر مرو گے ضرور۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ جب جسم سے روح نکلتی ہے تو وہ وقت بڑا دشوار اور سخت ہوتا ہے، جسم موت کی سختی محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ موت کی اس تلخی کا اثر مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ آئیے اس بارے میں ایک حکایت سنتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام حضرت نوح نجی اللہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر سے گزرے تو بنی اسرائیل نے عرض کی، روح اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ وہ اس قبر والے کو زندہ کرے تاکہ ہم اس سے موت کا تذکرہ سنیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اس قبر کے قریب 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ پاک سے حضرت سام بن نوح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو زندہ کرنے کی دعا کی تو اللہ پاک نے انہیں زندہ فرما دیا۔ وہ سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے، ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سفیدی تو تمہارے زمانے میں تھی ہی نہیں۔ انہوں نے فرمایا، یا روح اللہ، میں آواز سن کر سمجھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، اس کے خوف سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے انتقال کو کتنا عرصہ ہوا؟ انہوں نے بتایا 4000 سال، مگر اب تک موت کی سختی اور کڑواہٹ مجھ سے نہیں گئی۔ کیا خوشی ہو دل کو چند زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے، ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ معلوم ہوا کہ روح نکلنے کی تکلیف اور موت کی سختی بہت شدید ہوتی ہے۔ غور تو کیجیے، اگر ہمارے ہاتھ میں چھری لگ جائے یا پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، کیسے کراہتے ہیں۔ ہمارے سامنے کسی کی انگلی کٹ جائے اور خون بہنے لگے تو ہمارے بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ جاتی ہے اور ہم سے کسی اور کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ حالانکہ موت کی تکلیف تو چھری سے کاٹنے، آروں کے چیرنے اور تلواروں کے وار سے بھی زیادہ شدید تر ہے، وہ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ منقول ہے، موت کی تکلیف تلوار کے وار سے زیادہ دشوار ہے، اس کا درد کینچیوں سے کاٹے جانے اور آروں سے چیرے جانے سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ تلوار سے کٹ جانے کی تکلیف صرف بدن میں صرف اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس میں قوت یعنی حیات باقی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے زخمی چلاتا اور فریاد کرتا ہے، جبکہ موت کا معاملہ تو اس سے برعکس ہے، کیونکہ مردے کے دل پر طاری ہونے والے کرب و اضطراب کی شدت اس کی آواز کو ختم کر دیتی ہے اور قوت کو کمزور کر دیتی ہے۔ موت جسم کے ہر عضو کو اس طرح بیکار و بے زور کر دیتی ہے کہ اس سے قوت فریاد بھی چھین لی جاتی ہے، عقل کو مدہوش اور زبان کو خاموش کر دیتی ہے۔ غور کیجیے، موت کے وقت مرنے والے کس قدر بے بس و لاچار ہوتے ہیں، موت اس کی زبان خاموش کروا دیتی ہے۔ اگر مرنے والے کسی کو مدد کے لیے بھی بلانا چاہیں تو نہیں بلا سکتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے، مگر پھر بھی ہم اس کی تیاری کرنے کے بجائے خود کو جھوٹے دلاسے دیتے ہیں کہ میں نے پچھلے ہی دنوں تو چیک اپ کروایا ہے، مجھے تو کوئی بیماری نہیں، ابھی تو لمبی زندگی پڑی ہے، بعد میں توبہ کر کے نیک اعمال کر لیں گے، بڑھاپے میں خوب نمازیں پڑھیں گے، شب بیداری بھی کریں گے، تلاوت قرآن بھی روز کریں گے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس اس بات کی
کیا گارنٹی ہے کہ ہم بڑھاپے تک زندہ رہیں گے؟ بڑھاپا تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ آج کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہے یا آنے والی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہوگی۔ ہمارے پاس تو اس کی بھی ضمانت نہیں کہ ایک کے بعد دوسرا سانس بھی لے سکیں گے یا نہیں۔ ممکن ہے کہ جو سانس ہم لے رہے ہیں وہی آخری سانس ہو، دوسرا سانس لینے کی نوبت ہی نہ آئے۔ آئے دن یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں تو ٹھیک ٹھاک بیٹھا تھا، بظاہر تو کوئی بھی مرض نہیں تھا، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، برین ہیمریج ہوا اور وہ مر گیا۔ لہٰذا بے جا خواہشات اور لمبی امیدوں کے بجائے ہمیں ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی امید موت سے غافل کر دیتی ہے، اور اس آس پر جیتے جیتے اچانک موت کا وقت آ جاتا ہے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، لمبی زندگی کی امید دل میں مان لینا جہالت اور نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہالت اور نادانی یہ ہے کہ انسان اپنی جوانی پر بھروسہ کر بیٹھے اور بڑھاپے سے پہلے مرنے کا خیال ہی دل سے نکال دے۔ لہٰذا ایسوں کو چاہیے کہ وہ ان باتوں میں غور کیا کریں۔ کیا لاکھوں بچے جوانی کی دہلیز پر پہنچنے سے پہلے موت کا شکار نہیں ہوتے؟ کیا ہزاروں انسان چڑھتی جوانی میں موت سے پہلے ہم آغوش نہیں ہوتے؟ کیا سینکڑوں نوجوان بھری جوانی میں لقمہ اجل نہ بنے؟ کیا کئی نوجوان بیماریوں کا شکار نہ ہوئے؟ ان باتوں میں غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی دل میں بٹھا لیں کہ موت اس کے اختیار میں نہیں کہ جب یہ چاہے گا تو اسی وقت آئے گی۔ اس طرح غور و فکر کرنے سے انشاءاللہ غفلت دور ہوگی اور ہم نیکیاں بھی کریں گے۔ اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنے اور دنیا کی فنا ہونے والی رونقوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے ایک عبرتناک حکایت سنیں۔ چنانچہ حضرت سعید بن ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے جاننے والوں میں ایک شادی کی تقریب تھی، ان کا گھر قبرستان کے بالکل ہی قریب تھا۔ جب شادی کی تقریب ہوئی تو اس کے باپ نے، اس کے خاندان والوں نے ایک مجلس لہو و لعب کا اہتمام کیا، جس کو آج کی ماڈرن اصطلاح میں فنکشن کہتے ہیں، اور اس میں خوب طبلے بجائے، رقص کیا۔ اچانک قبرستان سے ایک آواز گونجتی ہے، اور وہ آواز ایک عربی شعر پر مشتمل تھی جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ناپائیدار کھیل کود کی لذتوں میں مشغول ہونے والوں، اے رقص و سرور کی لذتوں میں مگن رہنے والوں، اے موسیقی اور میوزک کے لطف و سرور میں گم ہو جانے والوں، موت تمام تر کھیل کود کو ختم کر دے گی، موت تمہارے رقص و سرور کی محفل کو ختم کر دے گی۔ بہت سے ایسے لوگ جو اپنی لذتوں میں مصروف ہوتے ہیں، موت ایک ہی وار میں ان کو اپنے اہل و عیال سے الگ کر دیتی ہے۔ یہ خوفناک آواز آئی، سب کانپ گئے، دولہا بھی بہت زیادہ ڈر گیا، اور حضرت سعید بن ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم چند روز کے بعد ہی اس نوجوان دولہے کا انتقال ہو گیا۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اس عبرتناک حکایت کو سن کر ہمیں تو ڈر جانا چاہیے اور شادی جیسی سنت کی ادائیگی میں خلاف شریعت کاموں سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے پر یہ شادی خانہ آبادی کے بجائے خانہ بربادی کا سبب بن جائے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو شادیوں میں کس طرح شریعت کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ جیسے جیسے شادی کے ایام قریب آتے ہیں، گھر پر رشتہ داروں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور شام ہوتے ہی گھر میں ڈھول تماشے ڈانڈیاں کا کھیل شروع ہو جاتا ہے، رقص و سرور کی محفلیں سجتی ہیں جو رات دیر تک جاری رہتی ہیں۔ حالانکہ یہ سب عبرتناک انجام کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اس امت میں زمین میں دھسنا، صورتوں کا مسخ ہونا اور پتھروں کا برسنا ہوگا۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ ارشاد فرمایا، جب گانا گانے والی لڑکیاں یا لڑکے اور آلات موسیقی عام ہو جائیں گے اور شرابیں پی جائیں گی۔ شادی کے ان فنکشنز میں مکسڈ ماحول ہوتا ہے، اور پھر بدنگاہیوں، بے پردگیوں اور حرام کاموں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ٹیپ ریکارڈ یا ایکو سسٹم پر سارا دن گانے چلائے جاتے ہیں،
موسیقی والے گانے سننا گناہ ہے، بلکہ کہیں سے اس کی آواز آ رہی ہو تو وہاں سے بھی ہٹ جانا چاہیے اور اپنی سی پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بانسری اور دیگر سازوں کا سننا بھی حرام ہے، اگر اچانک سن لیا تو معذور ہے اور اس پر واجب ہے کہ نہ سننے کی پوری کوشش کرے۔ اس کے علاوہ ان گانے باجوں سے بیماروں، ضعیفوں اور سونے والوں کا سکون برباد کیا جاتا ہے اور ان کی بددعائیں لی جاتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان فضول رسموں اور حرام کاموں سے آلودہ ہونے کی وجہ سے یہ شادیاں باعث برکت نہیں بلکہ وبال جان بنتی جا رہی ہیں۔ لہٰذا شادی جیسی عظیم سنت کو فضول رسومات، دکھاوے اور گناہوں کا مجموعہ بنانے کے بجائے خالصتاً اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے لوگو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرو، کیونکہ اللہ وہی اعمال قبول فرماتا ہے جو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور یہ مت کہا کرو کہ میں نے یہ کام اللہ اور رشتہ داری کی وجہ سے کیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں شادی جیسی عظیم سنت کو شریعت کے مطابق ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور خلاف شریعت کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ خوشی کی تقریب ہو یا غمی کا موقع، تنگ دستی ہو یا مال کی فراوانی، ہمیں کسی بھی حال میں شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ شریعت کی پیروی کرنے سے ہمیں دنیا میں بھی ڈھیروں برکتیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور شرعی احکامات کی خلاف ورزی کرنے پر آخرت میں تو اس کا عذاب بھگتنا ہی ہوگا، مگر بسا اوقات ایسوں کو دنیا میں بھی دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ ملتان میں ایک حکیم حکمت کی دکان چلاتا تھا۔ ایک دن وہ حکیم شام کو مطب سے فارغ ہو کر گھر گیا، کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی اور معمولات شب سے فارغ ہو کر سو گیا۔ جب رات کا ایک حصہ گزر گیا تو اچانک وہ حکیم جاگ اٹھا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس پر بے چینی کی کیفیت طاری تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک سنسنی خیز منظر یوں رونما ہوا کہ اس کا پیٹ پھٹا اور تمام گھر میں گندگی اور بدبو کی شدید آندھی چل پڑی جو پھیلتے پھیلتے پورے محلے میں پھیل گئی۔ بدبو اتنی شدید تھی کہ کئی افراد بے ہوش ہو گئے۔ اہل خانہ نے میونسپل کارپوریشن کے لوگوں کو راتوں رات بلایا اور اس بدبودار لاش کو کوڑا کرکٹ والی گاڑی میں ڈلوا کر شہر سے باہر پھینکوا دیا۔ اگلی صبح اس واقعے کی خبر تمام علاقے میں پھیل گئی۔ ہر شخص بے چین تھا، آخر ہوا کیوں؟ حکیم صاحب نے ایسا کون سا برا کام کیا تھا کہ اس قدر شدید خوفناک عذاب کا شکار ہو کر مرا؟ اس بھیانک انجام کی خبر بتاتے ہوئے ایک شخص نے بتایا کہ یہ حکیم مطب کے علاوہ سودی لین دین بھی کیا کرتا تھا، اور ثانیہ والے دن اس نے ایک مقروض عورت سے سودی رقم کم ہونے پر بدتمیزی کی، جس پر اس نے بددعا دی، اور یوں یہ حکیم سودی لین دین کی وجہ سے عبرتناک عذاب سے دوچار ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح ٹنڈو آدم سندھ کے ایک کپڑے کے تاجر کی لرزہ خیز داستان سنیے اور کانپیے۔ اخباری اطلاع کے مطابق قبرستان میں ایک جنازہ لایا گیا۔ امام صاحب نے جو ہی نماز جنازہ کی نیت باندھی، مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ امام صاحب نے بھی نیت توڑ دی اور کچھ لوگوں کی مدد سے اس کو پھر لٹا دیا۔ 3 مرتبہ مردہ اٹھ کر بیٹھا۔ امام صاحب نے مرحوم کے رشتہ داروں سے پوچھا کیا مرنے والا سود خور تھا؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لوگوں نے جب لاش قبر پر رکھی تو قبر زمین کے اندر دھس گئی۔ اس پر لوگوں نے لاش کو مٹی وغیرہ سے دبا کر بغیر فاتحہ کے گھر کی راہ لی۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ سنا آپ نے کہ ان سود خوروں کو دنیا میں کیسی عبرتناک موت آئی۔ دنیا میں اس طرح کے عبرتناک واقعات گناہوں کے انجام سے ڈرانے اور سنتوں بھرے رستے پر چلنے کی ترغیب کے لیے ہوتے ہیں، عبرت کے لیے۔ کبھی کبھی ظاہر کی جانے والی سزاؤں کے مناظر کے علاوہ مزید خوفناک عذاب کا سلسلہ بھی ان گناہ گاروں کے لیے ہو سکتا ہے۔ واقعی سود کی بہت زیادہ نحوست ہوتی ہے۔ چنانچہ پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 اور 269 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو
اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود۔ اگر مسلمان ہو پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا۔ معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے ہم پر سود کو حرام قرار دیا ہے، اور جو بد نصیب یہ جاننے کے باوجود بھی سودی لین دین رکھے تو گویا وہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے سود قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس کے حرام ہونے کا انکار کرنے والے کافر اور جو حرام سمجھ کر اس بیماری میں مبتلا ہو وہ فاسق، اور اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ آئیے سود کی بیماری سے بچنے کے لیے اس کی مذمت پر احادیث مبارکہ سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کی تحریر لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت کی۔ ارشاد فرمایا شب معراج میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے، جن میں سانپ پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی یہ سود خور ہیں۔ یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آئے دن رونما ہونے والے عبرتناک واقعات ہمیں جھنجھوڑ کر موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جاننے کی سزا دیتے ہیں، مگر ان پر وہی کان دھرتا ہے جسے آخرت کی بہتری کی فکر دامنگیر ہوتی ہے۔ موت سے ہمکنار ہونے والوں میں جوان، بوڑھے، بچے سبھی ہوتے ہیں۔ موت نہ تو کسی عمر کو دیکھتی ہے اور نہ کسی کے دنیاوی مقام کو اور مرتبے کا لحاظ رکھتی ہے۔ کوئی نادار ہو یا مالدار، موت کسی کی پرواہ نہیں کرتی، نہ ہی کسی کی مشغولیت یا فرصت کو خاطر میں لاتی ہے۔ کتنی خواتین کے ڈاکٹر بننے کے سپنے ادھورے رہ جاتے ہیں، اور کتنے ہی دنیاوی امتحانات میں کامیابی کے لیے شب و روز کوشش کرنے والے قبر کے امتحان کی تیاری کیے بغیر ہی رخصت ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے ایک دن ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی اور ساری آرزویں خاک میں مل جائیں گی۔ اچھی سے اچھی گاڑی گھر میں کھڑی رہ جائے گی، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں بھی دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور دنیا کی رنگینیوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے ارشاد خداوندی سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ چنانچہ پارہ 25 سورہ دخان آیت نمبر 25 تا 28 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے، ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا۔ سنا آپ نے کہ قرآن کریم بھی ہمیں آخرت کے متعلق فکر دلا رہا ہے کہ تم سے پہلے عمدہ عمدہ مکانات بنانے والے، خوشنما باغات لگانے والے، لہلہاتے کھیت اگانے والے جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے چھوڑے ہوئے اثاثوں کا دوسروں کو وارث بنا دیا گیا، ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے، ان کے تذکرے ختم ہو گئے، بس قبر میں وہی ہیں اور ان کے اعمال۔ اگر عمل اچھے ہوئے تو جزا بھی اچھی، ورنہ برے اعمال کی صورت میں انجام بھی برا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں ان عبرتناک واقعات سے درس حاصل کرنا چاہیے اور اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ دنیا کی رنگینیوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور گناہوں سے دور رہتے ہوئے اپنی زندگی نیکیوں میں بسر کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں موت کو یاد رکھنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنیے، ارشاد فرمایا بے شک دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ فرمایا موت کو یاد کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے۔ ارشاد فرمایا جو شخص دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے وہ شہید کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ارشاد فرمایا موت کو زیادہ یاد کرو کہ یہ گناہوں کو مٹاتی اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہے۔ ارشاد فرمایا جسے موت کی یاد خوفزدہ کرتی ہے قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ سنا آپ نے کہ احادیث مبارکہ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے موت کو یاد کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے موت کو یاد کرنے کی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ موت کو یاد کرنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ موت کو یاد کرنے والے کو بروز قیامت شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور موت کو یاد کرنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ موت کو یاد کرنے والے کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے اور موت کو یاد کرنے والے کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اور جو موت کو بھول کر دنیا کی رونقوں میں مست رہتا ہے اور اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے تو ان کی موت لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جاتی ہے۔
حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک بادشاہ نے سیر کا ارادہ کیا تو پہننے کے لیے اچھے کپڑے منگوائے مگر پسند نہ آئے، دوسرے منگوائے وہ بھی پسند نہ آئے، آخر ایک لباس پسند کیا، اسی طرح سواری منگوائی پسند نہ آئی، پھر کئی سواریاں منگائی گئیں، بالآخر بڑی مشکل سے ایک سواری پسند آئی۔ ابھی سوار ہی ہوا تھا کہ شیطان نے وسوسہ ڈال کر اسے غرور میں مبتلا کر دیا۔ پھر بادشاہ نے اپنے لشکر کے ساتھ چلنا شروع کیا اور غرور کے سبب لوگوں کی طرف بالکل نہ دیکھا۔ اچانک بادشاہ کے قریب ایک خستہ حال شخص آیا اور اسے سلام کیا، مگر بادشاہ نے اس کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے سواری کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا، لگام چھوڑو، تم بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہو۔ اس شخص نے کہا، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے۔ بادشاہ نے کہا، ابھی ٹھہر جاؤ، جب سواری سے اتروں تو بتا دینا۔ اس نے کہا، نہیں، ابھی بتاؤں گا، اور یہ کہہ کر لگام پر گرفت سخت کر دی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے کہا، کام بتاؤ۔ اس نے کہا، راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا سر جھکایا تو اس شخص نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ اڑ گیا، پھر ہکلاتے ہوئے کہنے لگا، مجھے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو تاکہ گھر والوں کے پاس جا کر ضروری کام نپٹاؤں اور انہیں الوداع کہہ سکوں۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قسم، اب تم کبھی اپنے گھر والوں اور مال و دولت کو نہیں دیکھ سکو گے۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کی تو وہ ایک لکڑی کی طرح نیچے گر پڑا۔ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمیں کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے۔ دیکھا آپ نے، ایک مغرور بادشاہ جو یاد خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے غافل اور اپنی موت کو بھلا کر سیر و تفریح اور دنیا کی رنگینیاں دیکھنے کے لیے نکلا تھا، اچانک موت کا شکار ہو کر اس ہستی بستی دنیا کو ویران کر کے اور اپنا مال و دولت، تاج، عزت، خدام کی خدمت، والدین، بہن بھائیوں کی شفقت اور محبت کو چھوڑ کر اندھیری قبر میں پہنچ گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم بہت لمبے لمبے منصوبے بناتے ہیں، پلاننگز کرتے ہیں، مگر ہماری اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ لگام تو کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ اچانک جب موت آئے گی تو سب کیا کا کیا دھرا رہ جائے گا۔ چنانچہ ملتان کا ایک نوجوان دھن و دولت کمانے کی دھن میں اپنے وطن، شہر، خاندان وغیرہ سے دور کسی دوسرے ملک میں جا بسا، خوب مال کماتا اور گھر والوں کو بھجواتا۔ وہاں مشورے سے عالیشان کوٹھی بنانے کا طے پایا۔ یہ نوجوان سالہ سال رقم بھیجتا رہا، گھر والے مکان بنواتے اور اس کو خوب سجواتے رہے، یہاں تک کہ عظیم الشان مکان تیار ہو گیا۔ اب یہ نوجوان جب وطن واپس آیا تو اس عظیم الشان کوٹھی میں رہائش کے لیے تیاریاں عروج پر تھیں، مگر مقدر کے اس عالیشان مکان میں منتقل ہونے سے تقریباً ایک ہفتے قبل ہی اس نوجوان کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے روشنیوں سے جگمگاتے عالیشان مکان کے بجائے گھپ اندھیری قبر میں منتقل ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں عبرت حاصل کرتے ہوئے موت سے پہلے ہی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔